نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب بخیر ہوں گے۔ رب تبارک و تعالی ہم سب کو خیر و عافیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آج میرے گفتگو کا جو موضوع ہے وہ آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ تلاوت قرآن پاک کے تعلق سے چند باتیں اختصاراً پیش کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے آپ باغور سماعت فرمائیں اور اپنے دوست احباب تک پہنچا کر ثواب دارین حاصل کریں۔ درود پاک پڑھ لے تو بات آگے بڑھ جائے۔ صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنا، قرآن سے عقیدت رکھنا، قرآن سے محبت کرنا، قرآن کی عظمت اپنے دل میں بٹھانا، یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ کا انعام ہے۔ جن لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، انعام ہوتا ہے، وہی قرآن سے عقیدت رکھتے ہیں، قرآن سے محبت کرتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنا، آئیے احادیث پاک کی روشنی میں ہم اور آپ سماعت فرمائیں کہ اس کے تعلق سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان کیا ہے۔ آئیے بخاری شریف ایک حدیث پاک پیش فرماؤ، اس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن پاک کو سیکھنا سکھانا یہ کتنی بڑی سعادت مندی ہے، کتنا بڑا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا بہت ہی عظیم ذریعہ ہے۔ سنیے حدیث پاک۔ ان عثمان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ قربان جائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو سب سے بہتر فرما رہے ہیں کہ وہ شخص سب سے زیادہ بہتر ہے۔ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو خود جو ہے قرآن کو سیکھے اور دوسرے کو سکھائے۔ یہ کتنی بڑی سعادت مندی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو قرآن سے عقیدت رکھتا ہے، اللہ کا فضل کل میدان محشر میں اس کے لیے کیا ہوگا، اس کے تعلق سے بھی جو حدیث پاک ہے وہ بھی آپ سماعت فرما لیں۔ ان معاذ الجہنی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والدہ تاجا یوم القیامہ ضوءه احسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا۔ اب اس کا ترجمہ آپ سماعت فرمایا۔ حضرت معاذ جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن کو پڑھے اور اس پر عمل کرے تو قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ اس کی روشنی دنیا کے سورج کی روشنی سے بڑھ کر ہوگی۔ جبکہ سورج کو اتنا قریب فرض کر لیا جائے گویا کہ وہ تمہارے گھروں میں اتر آیا ہو، پھر تم سمجھ سکتے ہو کہ جب ماں باپ کا یہ مرتبہ ہوگا تو اس شخص کا کیا درجہ ہوگا جس نے قرآن کریم پر عمل کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے مثال دے رہے ہیں کہ یہ جو سورج ہے، ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا، جو قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے گا تو اس کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ سورج کی روشنی بھی ماند پڑ جائے گی، کم پڑ جائے گی۔ کب؟ جبکہ وہ سورج تمہارے گھر کے قریب آ جائے، یعنی کہ تمہارے فرض کر لو کہ تمہارے گھروں میں اگر سورج اتر آئے۔ آج سورج اتنا اوپر ہے تو پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے، لیکن وہی سورج اگر ہمارے گھر میں آ جائے تو اس کی روشنی کا کیا عالم۔ اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر سورج تمہارے گھروں میں آ جائے تو بھی جو ہے وہ تاج جو تمہارے ماں باپ کو پہنایا جائے گا تمہارے قرآن پڑھنے، قرآن سیکھنے، قرآن پر عمل کرنے کی بنیاد پر، اس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ تیز ہوگی۔ یہ اللہ کا فضل ہے، انعام ہے۔
سبحان اللہ، 100 بار سبحان اللہ۔ تو پیارے چاہیے ہم جو ہے قرآن سے عقیدت رکھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کے ہر حرف پر اللہ تبارک و تعالی بے شمار نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک حدیث پاک میں ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، عن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف، الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ ترمذی شریف اور دارمی میں بھی یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص کتاب اللہ میں سے ایک حرف پڑھے تو اس کو ہر حرف کے بدلے ایک نیکی ملے گی اور ہر نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوگی۔ میں الف لام میم کو ایک حرف نہیں کہتا، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے حروف کو پڑھنے کی بنیاد پر اللہ جو نیکیاں عطا فرمائے گا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہر حرف پر اللہ ایک حرف پڑھیں گے تو اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ ہمارے مٹا دیتا ہے اور 10 درجات بھی بلند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ قرآن ہی کی شان ہے، قرآن ہی کی عظمت ہے۔ پیارے قرآن میں کل جو ہے 32,12,670 حروف ہے۔ کتنے حروف ہیں؟ 32,12,670 حروف ہیں۔ تو پورے قرآن کی تلاوت سے جو ہے ہمیں 32,16,670 نیکیاں ملیں گی۔ اب اس نے یعنی کتنے حروف ہے، اتنے حروف کو پڑھیں گے تو اتنی نیکیاں تو ملیں گے ہی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ ہر حرف پر 10 نیکیاں، یعنی اس کے 10 گنا ہمیں ثواب ملے گا، ساتھ ہی ہمارے 10 درجات بھی بلند ہوں گے اور اللہ ہمارے 10 چھوٹے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ یہ قرآن کی شان ہے، قرآن کی عظمت ہے پیارے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے، آج دیکھیے قرآن کی تلاوت سے ہم کوسوں دور ہیں۔ قرآن جو ہے ہمارے گھر میں ہم نے سجا کے رکھ دیا ہے، کوئی الماری میں رکھ دیا ہے، کوئی طاق پر رکھ دیا ہے۔ ہاں کب کھلے گا؟ جب ماہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آئے گا تو قرآن اٹھایا جائے گا، یا قسم کھانا ہو تو اٹھایا جائے، یا کسی کا انتقال ہو جائے تو اٹھایا جائے گا۔ یہ ہمارا جو ہے آج کا اس دور کا ماحول بن چکا ہے، نہیں ہونا چاہیے پیارے۔ یہ وہ قرآن ہے جس کے تعلق سے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ یہ وہ قرآن ہے، اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل فرماتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لیکن یہ اعجاز قرآن ہے، قرآن کی عظمت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ جس قرآن کو جو ہے اگر پہاڑ پہ نازل کیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ سرما ہو جاتا۔ لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ جس قرآن کو پہاڑ بھی نہ سنبھال سکے، اس کو آج امت محمدیہ کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے سینے میں محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے پیارے۔ لہٰذا قرآن سے عقیدت رکھیے، قرآن کی تلاوت کیجیے۔ آئیے ترمذی شریف کے حدیث پاک آپ کے سامنے پیش فرماؤ کہ قرآن کی صورت پاک کے تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا، قرآن کی صورت پاک کی عظمت کیا ہے، وہ آپ سماعت فرمائیں۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأبی بن کعب کیف تقرأ فی الصلاۃ فقرأ ام القرآن فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ ما انزلت فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلها۔ اب ترجمہ سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمائے کہ تم نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، یعنی سورہ فاتحہ بتائے کہ حضور میں سورہ فاتحہ۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ تورات، انجیل اور زبور، یہاں تک کہ قرآن میں بھی اس کے مثل کوئی دوسری صورت نازل
نہیں ہوئی۔ یہ جو ہے قرآن کی شان ہے، سورہ فاتحہ کی شان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ جو ہے قرآن کہہ لیجئے، الکتاب، الدعا، یہاں تک کہ سورہ فاتحہ بہت سے نام ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سورہ فاتحہ کی یہ شان ہے کہ نہ تو زبور میں ایسی صورت مبارکہ نازل ہوئی، نہ انجیل میں، نہ تورات میں، یہاں تک کہ قرآن میں بھی اس کے مثل کوئی دوسری صورت نہیں ہے۔ یہ شان ہے سورہ فاتحہ کی۔ یہاں پر عظمت بتانا مقصود ہے کہ قرآن کی جو آیتیں ہیں اس کی کتنی برکتیں ہیں، کتنی عظمت و شان والی یہ آیت پاک ہے۔ ہم کیا جانے پیارے، آج ہم جو ہے قرآن سے دور ہیں تو ہم کیا جانیں گے کہ قرآن کی شان کیا ہے، عظمت کیا ہے۔ کسی چیز کو اگر جاننا ہے، سمجھنا ہے تو ہمیں قریب جانا ہوگا۔ کسی تالاب کے کنارے ہم کھڑے ہو کر تالاب کی گہرائی کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں جب تک کہ اس تالاب میں ہم اتریں گے نہیں۔ تالاب کے اندر جائیں گے تو معلوم ہوگا کہ اس کی گہرائی کتنی ہے۔ اسی طریقے سے اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو قرآن کے قریب آنا ہوگا، حدیث کو سمجھنا ہے حدیث کے قریب آنا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان اگر ہمیں سمجھنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے قریب ہونا ہوگا۔ یہاں تک کہ دین کو بھی اگر سمجھنا ہے تو دین سے قریب آنا ہوگا تو ہمیں دین سمجھ میں آئے گا۔ دین سے دور ہو کر دین کی بات کرنا، دین سے دور ہو کر دین کو سمجھنا، قرآن سے دور ہو کر قرآن کو سمجھنا، یہ پیارے بے وقوفانہ باتیں ہیں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو کر قرآن کو سمجھ سکیں، حدیث سے دور ہو کر حدیث کو سمجھ سکیں، دین سے دور ہو کر دین کو سمجھ سکیں۔ اگر ہمیں سمجھنا ہے تو ہمیں قریب آنا ہوگا۔ آئیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک، دارمی کی حدیث پاک پیش کروں، جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ انا انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا لکل شیء قلبا وقلب القرآن یاسین ومن قرأ یاسین کتب اللہ له بقراءتها قراءۃ القرآن 10 مرات۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ہر چیز کا دل ہے، ہر چیز کا، حضور نے کیا فرمایا کہ ہر چیز کا دل ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ پس جو شخص سورہ یاسین کو پڑھے اس کے لیے 10 قرآن پڑھنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، صد بار سبحان اللہ۔ ترمذی شریف اور دارمی میں یہ حدیث پاک ہے۔ یعنی ہر چیز کا دل ہے، حضور نے فرمایا، تو اسی طریقے سے جیسے ہی ہر چیز کا دل ہے ویسے قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ سورہ یاسین ایک مرتبہ پڑھنے سے اللہ 10 قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ پیارے یہ فضل ہے، یہ قرآن ہی کی شان ہے۔ اور دوسری حدیث پاک، ان عطا بن ابی رباح قال بلغنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قرأ یاسین فی صدر النہار قضیت حوائجہ۔ حضرت عطا بن رباح رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھ کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن کے شروع حصہ میں جو شخص سورہ یاسین کو پڑھے تو اس کی حاجتیں پوری کر دی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ شان ہے قرآن کی آیت پاک کی، یاسین شریف کی عظمت ہے۔ حضور فرمانا ہے کہ صبح سویرے جو قرآن سورہ یاسین شریف ایک مرتبہ پڑھے گا اللہ اس کے جائز حاجتوں کو پورا فرما دے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث پاک بیہقی میں ہے، ان معقل بن یسار مزنی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قرأ یاسین ابتغاء وجہ اللہ تعالی غفر له ما تقدم من ذنبہ فقرؤوها عند موتکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ما تقدم یعنی من قرأ یاسین ابتغاء وجہ اللہ تعالی غفر له ما تقدم من ذنبہ فقرؤوها عند موتاکم۔ اب ترجمہ آپ سماعت فرمائیں۔ حضرت معقل بن یسار مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جس شخص نے محض خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اس کے لیے صرف جو ہے جس نے سورہ یاسین کو پڑھا تو اس کے اگلے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، تو اس سورت کو تم لوگ اپنے مردوں کے پاس پڑھا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان۔ کیا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے سورہ یاسین کو پڑھا تو اللہ اس کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے تو اس صورت پاک کو تم اپنے مردوں کے پاس پڑھا کرو۔ پتہ چلا پیارے، اپنے مردوں کے پاس، مرحومین کے پاس، ان کے قبروں پہ جا کر اگر ہم پڑھیں گے تو اللہ ان کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس حدیث پاک سے ہمیں یہی درس و سبق ملتا ہے، لہٰذا اپنے مردوں کے پاس، مرحومین کے پاس جائیں تو سورہ یاسین شریف کی تلاوت ضرور کریں۔ یہ چند باتیں میں نے قرآن کی فضیلتوں کے تعلق سے آپ کے سامنے پیش فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں، اس کے بعد ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سے سچی عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی تلاوت کرنے کی، قرآن کو سمجھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم ورسولہ بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔